ایک ڈاکٹر کہتی ہے میں ڈیوٹی پر مامور تھی، خودکشی کا ایمرجنسی کیس آیا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ میں نے 8 سال کے کیریئر میں ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اس چینل۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے جو اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کو اٹھا کر لے کر آنے والے اس کے والد تھے۔ والد ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر بیٹی کی حالت نے ان کو اس وقت بے حال کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی کا پیار اور اس کے والد پر بہت رحم آیا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے کر آیا گیا، آپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے نکل گیا۔ میں نے اس کی والدہ کو آفس میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا؟ مختصراً لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی کہ ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آمنہ کی پسند پوچھی۔ ہماری بیٹی نے مشرقی لڑکیوں کی طرح بولا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا۔ چنانچہ اس کے رشتے کی بات چلائی۔ آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی اور لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئیں۔ ایک نے آمنہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ چند دن بعد بغیر کچھ بتائے رشتے سے انکار کر دیا گیا۔ آمنہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو بہت حوصلہ دیا۔ ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے فیملی آئی۔ چائے پانی پینے کے بعد اجازت چاہی۔ کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر چائے رکھ دی۔ اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور اسی جگہ چائے پیش کی، اور اس فیملی نے ایک ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی مہمان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد رشتے آئے۔ آمنہ کے لیے کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سال کا بیٹا جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے ہم آمنہ کا رشتہ قبول کرتے ہیں۔ اتنا کہتے یہ آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ایک ماں ہیں، اور ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیا کہہ سکتی ہے، اور میری بیٹی کا کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر ہوتی رہی اور کہتی رہی کہ ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی۔ اور ماں بولی نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور کہتی رہی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والد کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا۔ وارڈ بوائے نے کہا آمنہ ہوش میں آ گئی ہیں۔ آمنہ کی والدہ بجلی کی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئی۔ آمنہ کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اتنے میں اور آمنہ کا باپ بھی وارڈ میں داخل ہوئے۔ آمنہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پاپا آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منحوس سایہ گھر سے نکلے اور گڑیا کی شادی ہو، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی ہی رہے گی اور بوڑھی ہو جائے گی۔ آمنہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو میں نے آمنہ کو انجیکشن دے دیا اور آمنہ کے والد کو لے کر آفس میں آ گئی، اور میں نے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ آمنہ کے والد کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اب وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی ڈاکٹر تھے۔ میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ دونوں خوشی سے قبول کر چکے تھے۔ ویسے یہ تحریر لکھ کر میں آپ لوگوں سے یہ التجا کر رہا ہوں، ہم لوگ شادی ایک عورت سے کرتے ہیں، کسی حور سے نہیں،
किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले इसकी जगह अपनी बेटी को रखकर सोचें। एक मर्द होने के नाते ये दावे से कह सकता हूँ, अगर ऐब के बिना पर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। मुझसे दुनिया में किसी भी फॉर्म में कोई भी बंदा बहस कर ले, मैं साबित कर दूंगा मर्द में बहुत से ऐब हैं। मैं हाथ जोड़कर खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर ये इल्तिजा करती हूँ, किसी को बिला वजह ऐब ज़दा कहकर रिजेक्ट ना करो। आप लोग अल्लाह की मखलूक की ऐबों पर पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। आपके निकाले ऐब न जाने कितनी लड़कियों को कब्र में धकेल देते हैं। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।